بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عمران بشیر ہے اور آج جس موضوع کے اوپر جس مسئلے کے اوپر میں نے بات کرنے کے لیے آج اپنے اس مہمان کو دعوت دی ہے، یہ مسئلہ اتنا سینسٹیو تھا کہ مجھے ایک بار سوچنا پڑا کہ کس ایسی شخصیت سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس مسئلے پر آ کے میرے ساتھ گفتگو کریں، کیونکہ یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ اس کے اوپر ایک بیلنس بات ہونا بڑا ضروری ہے، تاکہ کسی کو ناراض کیے بغیر اور کسی کو ہدف کا نشانہ بنائے بغیر یہ گفتگو کی جائے۔ تو ہوا کچھ یوں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو G20 کانفرنس ہونے کے لیے جا رہی ہے، اس کے اوپر عالم راہ کی ایک مسجد کے اندر ایک تقریب کا ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جہاں نماز عصر کے دوران شرکائے محفل نے اپنی دو مختلف جماعتوں میں نماز ادا کی۔ جس وقت ہم کشمیر کے لیے مل جل بیٹھنے کا اور ایک پرعزم ہونے کا اور ایک جدوجہد کا کی ایک موومنٹ چلانے کی بات کرتے ہیں، وہیں ہمارے درمیان یہ جو تقسیم ہے یہ ہمیں نقصان کا باعث بنے گی۔ تو اس لیے اس ساری تحمید کو باندھنے کے لیے کا جو مقصد یہ تھا کہ آپ سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا جائے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں برمنگھم کے معروف صحافی، پریس کلب کے سابق صدر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ نہایت سینئر جرنلسٹ ہیں، سیاست، مذہب اور جو یہاں پر سوسائٹی کے اندر تمام امور کے اندر ان کی نہ صرف نظر ہے بلکہ یہ وہاں پر اس میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آصف براٹلی صاحب۔ کیسے مزاج ہیں جناب؟ بہت اچھا جی عمران صاحب، مزاج بھی بہت اچھے ہیں، موسم بھی بڑا اچھا ہے، اور آپ نے آج جو ٹائم دیا ہے، جو اس سب بڑا اہم ترین موضوع ہے اس حوالے سے، تو یہ تو انتہائی عام چیز ہے۔ اچھا آصف براٹلی صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ وہاں ہوا کیا تھا سب سے پہلے؟ ایکچولی عمران صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس موضوع کو چنا ہے۔ بیسیکلی آپ کو پتہ ہی ہے، جس طرح کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکومت کی جانب سے جو G20 کانفرنس ہے اس کے انعقاد کے لیے انہوں نے انعقاد وہاں پر کیا۔ ان کے بھی بڑے مقاصد ہوں گے اس کانفرنس کے پیچھے، کہ دیکھیں پاکستان کشمیر کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہو کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات نہیں ٹھیک، اگر وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم اتنی بڑی کانفرنس جو G20 ہے، یہ آپ کو پتا ہے G20 دنیا کے اکنامی لحاظ سے بڑے جو مضبوط ملک ہیں ٹاپ 20، یعنی کہ ان کے نمائندگان کا اجلاس ہے، یعنی کہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے بذات خود یہ۔ تو یہ اجلاس اگر مقبوضہ کشمیر میں ہوتا ہے تو وہاں پر وہ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور دیکھیں اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر G20 کانفرنس یا G20 سمٹ کا یعنی کہ کیسے انعقاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں یعنی کہ امن ہے، ہر طرف امن کی فاختہیں یعنی کہ بولتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک انتہائی اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ چونکہ عید کا دن آج تیسرا یا چوتھا دن ہے، عید کے دوسرے دن وہ کانفرنس جو سمٹ ہوئی تھی پریپریشن کے حوالے سے، میں تحریک کشمیر برطانیہ کا میں اس حوالے سے میں ممنون اور مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے اس اساس ایشو پر ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ انیشیٹو لیا۔ تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے انیشیٹو اس کا لیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، کیونکہ جو صحافی برادری تھے وہاں پر ہم موجود تھے، ہمارا یہ کہنا تھا کہ اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں۔ ایک تو ٹھیک ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر متنازع علاقہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، تو ایسے متنازع علاقے میں اتنی بڑی کانفرنس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو ہمیں صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے، جو تحریک آزادی کشمیر میں اس حوالے سے جو انیشیٹو لیا بہت اچھا تھا۔ تو دوسرے نمبر ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ آپ ایسا کریں کہ کم از کم جو G20 کے ممالک ہیں، ان ممالک ایٹ لیسٹ، ہم بھی برطانیہ جیسے بڑے جمہوری ملک میں رہتے ہیں، تو یہاں پر رہتے ہوئے ہم اپنے ممبران پارلیمنٹ سے جتنے بھی ریسورس ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ان ممالک تک رسائی حاصل کریں، تاکہ پہلی تو بات ہے کہ ہم اس کو رکوانے کے احتجاج کریں، رکوا تو نہیں سکتے لیکن احتجاج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے نمبر پر یہ آ جاتی ہے کہ اگر وہ کانفرنس ہوتی ہے تو کم از کم جو 20 ممالک وہاں پر جا رہے ہیں G20 والے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے کچھ نہ کچھ ہمارے ہم نوا ہونے چاہیے، تاکہ وہ وہاں پر اس آواز پر یعنی کہ ہم اس کو دو پہلو ہم لے سکتے ہیں، تو ہماری بات بھی وہاں پر کرنے والا کوئی موجود ہو۔ اچھا صاحب، یہ تو بات ہو گئی G20 کے حوالے سے۔ میں اس کانفرنس میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ میری معلومات اور میرے ذرائع کے مطابق وہاں پر کانفرنس کے اندر علماء نے عصر کی نماز کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، اور انہوں نے ایک ہی مسجد میں نماز عصر کے دوران انہوں نے الگ الگ دو جماعتیں کی۔
جس وقت ہمارے گھر کے اندر جب میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لے کے جاتا، پاکستان کے اندر جہاں پر ادارے اپنی ذمہ داریوں پر جھگڑ رہے ہیں کہ یہ آپ کا کام نہیں، یہ میرا کام نہیں، اور ہم یہاں پر اب کلیئر ایک پکچر آپ نے بھی باؤنڈری دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم وہ حدود کے اندر نہیں ادارے رہے ہیں. تو یہاں پر مذہب کے اندر جو فقہی ہمارے اختلافات ہیں، ہم ایک چاند دو عیدیں تو کر چکے تھے، اب ایک نماز دو جماعتیں بھی آ چکی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو نا اتفاقی ہے جو ایک گھر کے اندر، ایک چھت کے اندر، ایک مسجد کے اندر ہے؟ اب یہ دیکھیں، میرا آپ سے میں اس کو کٹ اینڈ شارٹ ایک سوال کرتا ہوں. جب فلسطین پر احتجاج ہوتا ہے تو یہاں کی بورن جنریشن جھنڈے اٹھائے فلسطین کے سڑکوں پر ہوتی ہیں اور سڑکیں جام ہو جاتی ہیں، ایسا ہی ہے. بالکل. جب کشمیر کی بات آتی ہے تو 2.5 لاکھ سے زیادہ کشمیری اس برمنگھم میں رہتے ہیں. برمنگھم سٹی سینٹر کے اندر 1 درجن سے اوپر بندے نہیں ہوتے. تو میرا سوال ہے کہ جو کچھ وہاں پر اس کانفرنس کے دوران ہوا، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نا اتفاقی اس کشمیر ایشوز کو اور یہاں پر جو تحریک کشمیر جو یہاں پر چلائی جا رہی ہے اس کو کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ عمران صاحب، آپ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے. جہاں تک آپ نے فلسطین کی بات کی ہے، وہ یعنی کہ کسی فقہی لحاظ سے، مسلکی لحاظ سے، یعنی کہ بالا تر ہو کر وہ صرف فلسطین کی تحریک چلتی ہے. اس میں رنگ اور نسل یا پھر جنس یا پھر ایج کا کوئی اس میں حدود نہیں ہوتی. بچے بھی آتے ہیں، والدین، بچے، بوڑھے، عورتیں سب اس میں آتی ہیں. جہاں تک کشمیر کا آپ نے ذکر کیا، کشمیر کی بات کی ہے، اس کانفرنس میں یہ انتہائی المیہ ہے. اس کانفرنس کو ہم چونکہ کور کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے. تو اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو سٹیج لگا ہوا تھا، سٹیج کے اوپر ایک بینر لگا ہوا تھا. اس بینر پر لکھا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یعنی کہ اس بینر کے تلے ہم نے یہ تفریق کی ہے. ہم نے تحریک آزادی کشمیر کو مسلکی بنیادوں پر چلانے کی کوشش کی، اور یہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے. ہم دوسروں پر کیا تنقید کر سکتے ہیں؟ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو رہنے والے ہیں ان سے پوچھیں، جو ان پر شرنگ کی جاتی ہے، وہ شرے لگائے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ان کی سکن، آنکھیں اندھی ہو گئے، جو شہید ہو گئے ہمارے. دیکھیں کہ وہاں پر گولی یہ نہیں پوچھتی کہ آپ سنی ہو، وابی ہو، آپ مسلکی ہو، کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے. بہت خوبصورت بات. وہ گولی کہتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا خون ہے. خون سب کا سرخ ہے، ایک جیسا ہے. وہ یعنی کہ نہیں دیکھتی کہ یہ کون سے مسلک سے ہے، کون سے. وہ کہتی ہے کہ اچھا یہ کشمیری مسلمان ہے، اڑا دو. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اتنی بڑی کانفرنس ہونے جائی تھی، بہت بڑا مقصد تھا. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ تحریک آزادی کشمیر کے یعنی کہ ینگ قیادت فہیم کیانی وغیرہ لوگ ہیں، ان کا یہ اچھا انیشیٹو تھا. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کانفرنس میں G20 کے حوالے سے بات ہوتی. G20 کے حوالے سے یعنی کہ باتیں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تحریک آزادی کشمیر کو مطلب کہ تاریخ کیا ہوتی، ہم نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، فلاں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. ہماری یعنی کہ ایک پلاننگ کا فقدان تھا. ہماری وہ میزبانوں سے بھی بات ہوئی ہے کہ کم از کم جو پلاننگ تھی اس حوالے سے بات چیت ہوتی اور ٹو دی پوائنٹ اس پر بات کرتے. جو آپ نے بات کی ہے جس طرح کے حالیہ برطانیہ، نہ برمنگھم نہیں بلکہ برطانیہ میں جس طرح ایک چاند اور دو عیدیں، تو یہ بھی آپ نے عید کے دوسرے روز یہ المیہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ایک ہی مسجد ہے اور ایک ہی جگہ، ایک ہی کانفرنس بھی ایسی کہ اتحاد اور یکجہتی کا پیغام وہاں سے جانا تھا. تو وہاں پر یعنی کہ عصر کی اذان ہوتی ہے تو ہم تو مسجد میں تشریف لے گئے اوپر نماز کے لیے. تو جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک اور جماعت بھی کھڑی ہوئی تھی. تو دیکھیں، اگر ہم اقتدار کے لیے ہم اپوزیشن کی ہر قسم کی پارٹی کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رمضان میں آپ کو یقین میں کیسے اس چیز کو میں ڈیفائن کروں، بلکہ وہ لوگ وہاں ان افطار ڈنر میں موجود ہوتے تھے جس کو ہم نے بین المذاہب افطار ڈنر کا نام دیا. بین المذاہب لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نے افطار ڈنر کیے. ٹھیک ہے. لیکن ایک ہی یعنی کہ مسجد کے اندر ایک ہی جماعت میں ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ الفاظ اس پوری ویڈیو کے، اس پورے وی لاگ کے سب سے گولڈن الفاظ ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ جو ہم جو افطار کرتے ہیں جس میں بہت ساری ہماری سیاسی تنظیموں کا بھی نبی افطار کیے ہیں، جو مرد و خواتین ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں. اچھا، پھر دوسری جگہ پر وہ بھی افطار ہوا ہے کہ جس کے اندر دوسری قوم کے مرد و خواتین کو گٹھے بٹھا کر آپ افطار کروا رہے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ یعنی وہ میسج آ رہا ہوتا ہے کہ کثیر الثقافتی شہر میں یعنی کہ وسیع تر اتحاد موجود ہے. لیکن جب آپ امت مسلمہ یا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بات آتی ہے تو وہاں پر ہم نے
یعنی کہ پلک جھپکتے ہی ہم نے ڈویژن پیدا کر دی. میں ایک آپ کی توجہ ایک اور طرف بھی مبذول کروانا چاہوں گا کہ میں کسی کا نام مینشن نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے 5 فروری کو ایک پروگرام تھا, تو بڑے بڑے علماء سارے اس میں موجود تھے, مذہبی سیاسی قیادت وہاں پر موجود تھی. اچھا, وہاں پر لوگوں نے بات کی کہ ہم آنے والی دنوں میں پاکستان قونصلیٹ کے سامنے جا کر مظاہرہ کریں گے. تو ہم نے کھڑے ہو کر پوچھا یار پاکستان قونصلیٹ کا اس کے حوالے سے کیا معاملہ ہے, کیا تعلق ہے بھائی. یوم یکجہتی کشمیر 90 کی دہائیز میں یعنی کہ شروع ہوئی تھی. قاضی حسین احمد صاحب مرحوم ہیں, ان کی تجویز پر اس وقت کی بے نظیر جو اور وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے یعنی کہ اس دن کو شروع کیا تھا کہ اہل پاکستان کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے. دیکھیں اس دن کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج یعنی کہ 33 برس گزرنے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ وہ دن قومی دن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. اٹ مینس کہ پاکستانی کمیونٹی نے, پاکستانی قوم نے اس کو تسلیم کیا ہے. تو آپ جب کہتے ہیں کہ ہم پاکستان قونصلیٹ میں یا ہائی کمیشن کے سامنے یا ادھر جا کر مظاہرہ کریں گے, یار یہ آپ اپنے آپ کو یعنی کہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہو. اچھا, میرا یہاں پر ایک سوال ہے, یہاں پر میں ضمنی سوال ہے آپ سے اس بارے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے, جو یہاں پہ تحریک کشمیر ہے, وہ ہمارے روایتی جوڑ توڑ اور سیاست کی نظر ہو رہی ہے, اور اگر وہ نظر ہو رہی ہے تو کتنے % وہ افیکٹ ہو رہی ہے, یہ ذرا مجھے بتائیں. جی, یہ آپ نے یہ بھی بہت اچھی بات کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آزاد کشمیر ہے, جو جس کو ہم بیس کیمپ کہتے ہیں, آزادی کا بیس کیمپ ہے, اس وقت 1948 میں جب یہ بیس کیمپ بنا تھا, اس کا مین مقصد یہ تھا کہ آزادی کا بیس کیمپ ہے, یہاں پر ہم نے رہتے ہوئے قیام کرتے ہوئے امور حکومت انتظامی طور پر چلانے کے لیے حکومت تشکیل دی گئی ہے. لیکن جب تک آزادی کشمیر کی آزادی حاصل نہیں ہو سکتی, پورا کشمیر ون یونٹ اختیار نہیں کر سکتا, اس وقت تک ہم جدوجہد جہاں پر سے جاری رکھیں گے. لیکن کتنے عرصہ ابھی گزر گیا تو وہ آزادی کا بیس کیمپ وہاں پر جوڑ توڑ پہ ہوتا ہے. جو پاکستان کی جماعتیں ہوتی ہیں آزاد کشمیر میں آ کر پاور پالیٹکس کی ایک سسٹم چل نکلتا ہے. تو جب بھی وہاں حکومت میں رہتے ہوئے اتنا برطانیہ میں اتنے اثر انداز نہیں ہوتے, لیکن جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو فوری طور پر برطانیہ کا رخ کیا جاتا ہے. یہاں سے تحریک آزادی کشمیر کے نام سے, کشمیر کے حوالے سے پھر احتجاجی تحریکیں یا احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے جاتے ہیں. جی ہم کشمیر کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ہم کشمیر کو ہائی لائٹ 75 برس گزر گیا, ہم ہائی لائٹ ہی کرتے رہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بیس کیمپ کے حوالے سے میں آپ کی توجہ ایک انتہائی عام ایشو پر میں مبذول کروانا چاہوں گا. دیکھیں جو ہماری تحریک آزادی کشمیر ہے, ہم اس پر ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ہماری انتہائی ناکامی ہے. ٹھیک ہے, کشمیر کے آپ دیکھ لیں یوم شہدائے جموں آ جاتا ہے, جس میں ایک اذان کی تکمیل کے لیے 22 نوجوانوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا تھا. ٹھیک ہے, یوم شہدائے جموں اس کو کہتے ہیں. پھر اس طرح یوم یکجہتی کشمیر, پھر جس طرح مقبول بٹ شہید ہوئے, پھر اسی طرح باقی جو شہداء ہوئے. ٹھیک ہے, دیکھیں ان کے ایک قومی دن کو بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی. ہم اس دن کے حوالے سے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم فوٹو جس طرح ایگزیبیشن کا انعقاد کریں, لوگوں کی توجہ وہاں پر مبذول کروائیں. برطانیہ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک تنظیم نے اپنے طور پر احتجاج کو تشکیل دیا ہوتا ہے, اور سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جب یادداشت پیش کی جاتی ہے, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہو یا انڈین قونصلیٹ یا انڈین ہائی کمیشن کو دینے چاہتے ہوتے ہیں, اس وقت پھر اتنا جلدی سے وہ لکھی جاتی ہے وہاں پر موجود, یعنی کہ وہ لکھنے والا بھی نہیں پڑھ سکتا, خود نہیں پڑھ سکتا. تو یہ ہماری ناکامی ہے. ہمیں اس پر حکومت کے ساتھ مل کر, تمام تنظیموں کو ایک ساتھ مل کر ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر, آج کل یعنی کہ ڈیجیٹل کا ٹائم ہے, آپ ایک بٹن دبائیں تو ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تحریک آزادی کشمیر کا سب سے بڑا نقصان ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ اس پر ڈاکومنٹیشن احتجاج نہیں ہے ہمارا. اگر ایک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, فار ایگزامپل 5 فروری یوم یکجہتی ہم کشمیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 5 فروری کے حوالے سے ہمارا ایک ڈاکومنٹ تیار ہونا چاہیے. احتجاج والے دن وہی ڈاکومنٹ ہمارا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو اس کی کاپی جائے, اور لنک ٹو انڈین ہائی کمیشن جائے, پھر یونائٹڈ نیشن کو جائے, پاکستان قونصلیٹ, آزادی پسند تنظیمیں ہیں, باقی جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, سب کے ٹیبل پر وہ ای میل جانی چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ احتجاج ہوا ہے اور یہ احتجاج ریکارڈ بھی ہوا ہے. تو پھر وہ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے. جو ہم دیتے ہیں فوری طور پر ہاتھوں سے لکھی ہوئی وہ جو پٹیشن یا دے دیتے ہیں, تو وہ بن میں ڈال دیتے ہیں, تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمیں اس خیالی جو احتجاج ہے یا اس چیز سے نکل کر عملی طور پر جدوجہد کرنے کے لیے, یعنی کہ پھر سے کیا کہتے ہیں, اپنی صفوں کے اندر اپنی ڈائریکشن کا تعین کرنا ہوگا. بہت شکریہ آصف براڈوی صاحب, آپ نے وقت بھی دیا, آپ نے G20 کے ایشو کے اوپر بڑی زبردست بریفنگ دی, اور پھر جو مستقبل کا لائے عمل ہے, پلاننگ ہے, اور اس کے اندر سے انہوں نے ایک, اگر آپ اس بات پر غور کریں
کہ انہوں نے جس طریقے سے ایک صحافی کی حیثیت سے ایک تنقیدی جائزہ پیش کیا وہ بھی بہت امیزنگ تھا. لیکن یہاں پر میں یہ اپنی طرف سے ایک بات کروں گا کہ علماء کرام سے گزارش ہے کہ ہم بہت ساری اور جگہوں پہ تقسیم ہیں, جیسا کہ ایک چاند دو عیدیں ہیں. اب یہاں پر آپ نے ایک نماز دو جماعتیں شروع کر دی ہیں. یہ مسئلہ ایک عام مسلمان کے لیے خاصا تکلیف دہ ہے, اور یہ چیزیں اتحاد مسلمین کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. اور ایک چھت کے نیچے اور اس آیت کے نیچے جہاں پر آپ کو ایک رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, آپ اس کے نیچے بیٹھ کر وہیں سے اٹھ کر آپ یہ کام کریں, یہ بھی خاصا تکلیف دہ ہے. یہاں پر مقصد کسی کی تضحیق کرنا, کسی پر تنقید کرنا, تنقید تو چلیں ہم نے کسی حد تک کی نہیں تھا, لیکن مقصد یہ تھا کہ یہ وہ سینسٹیو ایشو ہے جو کسی نے کہیں نہ کہیں سے چھیڑنا اور شروع کرنا تھا. اور میں آصف براٹوی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی اور میں نے ان کو یہ ٹاپک فون پر بتایا, اور انہوں نے اسی وقت مجھے کہا کہ عمران صاحب میں اس اہم مسئلے کے اوپر, اس ٹاپک کے اوپر میں آپ سے ضرور بات کروں گا. اور میں ان کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہی بیلنس بات کی. آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ان علماء کرام تک یہ میسج ضرور پہنچائیں کہ جو ایک مسجد میں دو جماعتیں کراتے ہیں, یہ خاصا تکلیف دہ ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.